اکثر جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بادشاہوں اور تاریخوں کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن اصل میں تاریخ ان بڑے فیصلوں سے بنتی ہے جو آنے والے وقت کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جنگ کی بات کرنے والے ہیں جس نے صرف ایک سلطنت کی بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ حکمرانی کے لیے کچھ نئے اصول بھی بنا دیے۔ تو بات ہے سن 628 عیسوی کی۔ عرب کے ایک نخلستان میں ایک جنگ لڑی گئی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ تھی جنگ خیبر، ایک ایسا ٹکراؤ جس میں صرف قلعے فتح نہیں ہوئے بلکہ ایک بالکل نیا طرز حکومت بھی دنیا کے سامنے آیا۔ تو سب سے پہلے آئیے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ جنگ خیبر تھی کیا؟ مطلب کون لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے؟ دیکھیں، یہ جنگ ہوئی تھی مدینہ کی نئی مسلم ریاست اور خیبر کے نخلستان میں رہنے والے یہودی قبائل کے بیچ میں۔ اور خیبر اس وقت کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ اپنی دولت اور بہت ہی مضبوط قلعوں کی وجہ سے وہ ایک بڑا پاور سینٹر مانا جاتا تھا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ یہ ٹکراؤ ہو کر ہی رہا؟ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ خیبر، جیسا کہ میں نے کہا، صرف ایک ہرا بھرا علاقہ نہیں تھا۔ یہ مدینہ سے کوئی 150 کلومیٹر دور شمال میں تھا، ایک بڑا زرعی مرکز، اور اس کی پہچان تھے اس کے بہت مضبوط قلعے۔ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن اتنی اہم تھی کہ جس کا بھی اس پر کنٹرول ہوتا، سمجھو وہ اس پورے علاقے کی ایک بڑی طاقت بن جاتا۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ سے نکالے گئے کچھ قبائل نے خیبر میں جا کر پناہ لے لی تھی اور وہاں بیٹھ کر وہ مدینہ کے خلاف دوسرے قبائل کو اکٹھا کر رہے تھے، اتحاد بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے اس سے مدینہ کی نئی ریاست کی سیکیورٹی کو سیدھا خطرہ تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کو لگا کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھنا ہی پڑے گا۔ تو اسی بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک فوجی مہم شروع کی۔ لیکن خیبر کو فتح کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی تھی اور وہ تھا قلعہ قموس۔ تقریباً 1600 مسلمان فوجیوں کا ایک لشکر خیبر کی طرف پڑا۔ ان کا ٹارگٹ تھا خیبر کے 8 بڑے اور مضبوط قلعوں پر قبضہ کرنا، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ شروع میں تو ایک کے بعد ایک کئی قلعے فتح ہوتے گئے، لیکن جب باری آئی قلعہ قموس کی تو وہ ایک ایسی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا جسے گرانا ناممکن لگ رہا تھا۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا، دن گزرتے گئے اور مسلم فوج کے حوصلے بھی جواب دینے لگے۔ صورتحال کافی نازک ہو چکی۔ لیکن پھر جب سب کچھ رکا ہوا لگ رہا تھا، ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، اور اس لمحے کے ہیرو تھے وہ جن کی بہادری کے قصے آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ اسی مشکل وقت میں پیغمبر اسلام نے اپنی فوج کے سامنے وہ تاریخی اعلان کیا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس اعلان نے سب میں ایک تجسس اور امید بھر دی کہ آخر وہ کون ہوگا جس سے کل یہ اعزاز ملے گا۔ پھر آیا اگلا دن اور وہ جھنڈا دیا گیا حضرت علی کو۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تنہا اپنی ناقابل یقین طاقت سے قلعہ قموس کا وہ بھاری بھرکم دروازہ ہی اکھاڑ پھینکا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے دشمن کے دفاع کو تہز نہز کر دیا اور مسلمانوں کی فتح یقینی ہو گئی۔ اسی بہادری کی وجہ سے حضرت علی کی شخصیت تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہیں 2 خاص خطابات ملے، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اور خیبر شکن یعنی خیبر کو فتح کرنے والا۔ اچھا، تو جنگ تو جیت لی گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل دلچسپ بات تو یہ ہے کہ فتح کے بعد ہوا کیا، جو معاہدہ ہوا اس میں کیا خاص تھا۔ تو شکست کے بعد خیبر کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے رہیں گے، اور جو بھی فصل ہوگی اس کا 50% حصہ وہ اپنے پاس رکھیں گے اور باقی 50% مسلم انتظامیہ کو بطور ٹیکس دیں گے۔ لیکن یہ ڈیل صرف پیسوں یا فصل کی نہیں تھی۔ اس معاہدے میں خیبر کے لوگوں کو ان کی جان اور مال کی پوری حفاظت کی گارنٹی دی گئی۔ ان کی زمینیں ان کے پاس رہیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی، اور شاید یہی اس پوری جنگ کا سب سے بڑا نچوڑ ہے۔ جنگ خیبر صرف ایک ملٹری وکٹری نہیں تھی، یہ ایک مثال تھی، ایک ماڈل تھا جس نے دنیا کو دکھایا کہ ایک ایسی ریاست میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، وہاں ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف اور رواداری کی بنیاد پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل تھا جس کا اثر آنے والی کئی صدیوں پر پڑا۔